بلاول بھٹو زرداری کی الٹی گنتی کا بیان، پی ٹی آئی کا احتجاج کا اعلان۔ سیاست ڈیفینیٹلی نئی انگڑائی لے رہی ہے، اور کیا اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں میں کوئی خطرے کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں، یا یہ سب کچھ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہی چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کا بڑا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سیاسی کھلاڑی کیا خود ایک پیج پر ہیں؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی صحافیوں سے مل رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ 27 ستمبر تک مجھے شاید نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، نااہل کیے بغیر مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی ساتھ بتا دیا ہے، کہہ دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر گرفتار کر بھی لیا گیا تو ایک ویڈیو پیغام سامنے آ جائے گا۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرانا پیٹرن ہے گرفتاری پر ویڈیو کا، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب حذیفہ رحمان یہ بتا رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو دراڑ ہے اس کی وضاحت یا اس کی مزید تفصیل حذیفہ رحمان صاحب کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا فون تک اٹھانا گوارا نہیں کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 15 کالز کی گئی ہیں۔ وہ لانگ مارچ کی لمبی تاریخ دینے پر، یعنی 27 تاریخ دینے پر ڈیفینیٹلی پر ہم علیمہ خان صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ اتنا انتظار کیوں کروایا جا رہا ہے، بانی کی جو صحت ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو پارٹی میں کھچڑی پک رہی ہے، اختلافات کا لاوا ابل رہا ہے۔ سہیل آفریدی دعویٰ کر رہے ہیں کہ احتجاج کی تیاری مکمل ہے، مگر کیا ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب آپ کو 27 تاریخ آتے آتے بلکہ اس سے پہلے ہی مل جائے گا۔ دوسری طرف جو انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو کھینچا تانی تھی، اس میں صدر مملکت ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک سمری گئی ہوئی تھی، دستخط نہیں ہو رہے تھے، تو وہ ججز کی تعیناتی، پھر آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، اور وفاق میں ظاہر ایک ٹیمپریچر ہائی تھا دونوں اتحادیوں کے درمیان، اب وہ دستخط ہو چکا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پرویشہ خان، شہلہ رضا اور جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ نے الزامات سے بھرپور ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے نون لیگ کو وارننگ دی ہے، وہی وارننگ جو بلاول بھٹو زرداری کی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں ہونے والی جو دھاندلی ہے، منظم دھاندلی ہے، اس پر ہم کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب یہ جب الزام آیا ہے تو اس کا جواب بھی آنا تھا، اور جواب ظاہر ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی طرف سے آیا ہے۔ ان کی جانب سے جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پر اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حقائق کا سامنا کرنا چاہیے، ریالٹی کا سامنا کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، نتائج کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بلاول بھٹو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ الٹی گنتی کی بات کر چکے ہیں، تحریک انصاف اپنی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، تو کیا مسلم لیگ نون مشکل میں ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ کوئی نیا چیلنج ہے، یا ان کے لیے محسن نقوی صاحب کی جو گارنٹی ہے کہ 5 سال پورے ہوں گے وہ انف ہے، کافی ہے؟ تو معاملات اگر نہیں بدلیں گے تو پھر پیپلز پارٹی اس بیچ اپنی جو اپوزیشن کا کردار ہے، اپنا غصہ ہے، اس کو کس طرح چینلائز کرے گی؟ اور اس سب کے بیچ میں کیا آخر میں پاکستان تحریک انصاف پھر جو ہے وہ سوال کے ساتھ، ادھورے جواب کے ساتھ واپس جا رہی ہوگی پشاور کی طرف، یا جہاں سے جو آیا ہوگا؟ اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر نیاز اللہ نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں۔ بہت شکریہ نیازی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک نئی تاریخ آ چکی ہے، اچانک سے ٹی وی انٹرویوز کی ایک نئی لہر ہے، کچھ دعوے ہیں، کچھ وعدے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہاں جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے یہ 27 تاریخ تک چلے گا، اور کیا خاص وجہ ہے کہ سہیل آفریدی اب دوبارہ سے فیس آف دا مومنٹم بن چکے ہیں یا تحریک بن چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں عبید اللہ صدیقی صاحب، میں خان صاحب کا سپوکس پرسن بھی ہوں، خان صاحب اور بی بی بشرا دونوں کا، اور کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور پارٹی کے معاملات میں ہم ہمیشہ ساری ڈسکشن رہتی ہے۔ یہ 27 سپٹمبر کی کال جو ہے یہ کلیکٹیو وزڈم سے دی گئی ہے کہ ہمیں اتنے تک ٹائم مل جائے کہ ہم اس طرح نو اگر ایونٹ جو کرنا ہے، ہم نے جو خاص کر جو ہمیں آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 اجازت دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں، تو ہم اس سے مکمل تیاری میں جائیں۔ تو ساتھ ہم نے بھی، کیونکہ ہم 3 سال سے ظلم، جبر، قطعیت بھگت رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے اندر بھی تو چیزیں آ رہی، ہم نے وہ بھی دیکھنی ہے کہ ایک گورنمنٹ کے جو لوگ اندر بیٹھے ہیں، ایک پارٹی کا سربراہ کشمیر میں کھڑا ہو کے وہ یہ کہتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی، اور فیڈرل کے اندر بھی جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے۔ تو ہماری جو بحث تھی 8 فروری سے جو الیکشن 9 فروری کو چرایا گیا، تو ہمارا ٹوٹل جو پروٹیسٹ آ رہا تھا کہ ہم نے کہا کہ جی ہم 210 سیٹ پہ اگر رات کو جیت رہے تھے
تو ہمارا الیکشن جو ہے وہ چھینا گیا 9 فروری کو سارا. تو ہمارے لیے یہ دیکھیں پالیٹکس ہے, ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے, ایک طرف سے بڑی اتحادی جماعتیں ہیں, تو ہم نے ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر دوسرا ہے کہ موبلائزیشن کے لیے ہمارے ساتھ اور پارٹیاں بھی شامل ہو رہی ہیں. تو ہم اس وجہ سے یہ ڈیٹ دی ہے کہ ہم اختیاری سے جائیں گے. لیکن اس کے درمیان جو آپ نے کہا بحث چھڑ پئی ہے, ایک تو ان کا چہرہ سامنے آنا سہیل آفریدی صاحب کا, سی ایم صاحب کا, انہوں نے دوبارہ جو آپ کے اینکر پرسن بھی, ان کو میڈیا کے لوگ بھی ملے ہیں, تو سب سے زیادہ جو ہم نے خبر سنی 2 دن پہلے کہ خان صاحب کی صحت آلریڈی خراب ہے, 85% ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اتنے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اور ہم بار بار ان کی بہنیں بھی, ہم بھی کہہ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سے بار بار ہم استدعا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے, ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو ساتھ ایکسیس دی جائے اور ان سے کسی بہن کو ایکسیس دی جائے. لیکن 7 مہینے سے قید تنہائی میں ہے, نہ میری ملاقات ہوتی ہے, نہ جنرل سیکرٹری کی, نہ ایون دین چیئرمین گوہر کی, نہ کسی بہن کی ملاقات ہوتی ہے, نہ جیل مینول کے مطابق جو 2 ٹائم دیا ہے ہمیں, ایک سیٹرڈے, ایک تھرسڈے کا اور ایک ٹیوزڈے کا, آج پھر ٹیوزڈے ہے. تو اس اچھا, یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آنے سے یہ, کیونکہ خود سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسائی کے لیے ہم آ رہے ہیں, تو اس صورت میں رسائی آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گی اڈیالہ تک؟ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے آپ ملاقات کر سکیں گے اگر آپ 27 کو اسلام آباد آتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے کل بھی کسی میڈیا میں یہ کہا کہ جی آپ عمران خان کی رہائی سے رسائی پہ آ گئے ہیں, تو یہ بات نہیں, انہوں نے پھر یہ بات کلیئر بھی کی. دیکھو, عمران خان کی رہائی, عمران خان کی رسائی, عمران خان کی صحت, عمران خان کی جیل میں قید تنہائی, ساری چیزیں ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہمارا پروٹیسٹ ہے, اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک آپشن بچتا ہے, وہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 15 ہے, جو ہر پولیٹیکل پارٹی استعمال کرتی ہے, which is mandated by the constitution, کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں. عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے عبید اللہ صدیقی صاحب کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کی آزادی چھین لی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل زرداری نے 3 دن سے جو سمری نوٹیفیکیشن نہیں نکلے ججز کے, آج ان کی اوتھ ہوئی ہے, وہ کیوں؟ اب یہ ایک بڑی بحث ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمارے جج نہیں دیے گئے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آئین کی جو پریمبل ہے اس میں عدلیہ کی آزادی کو تحفظ ہے. تو جہاں جو 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا, اس میں ججز اگر اس طرح لگانے ہیں تو پھر ججز اسی وجہ سے ہماری بات نہیں سن رہے. لیکن وہ تو آپ نے ان چیزوں کو مان لیا نا, وہ تو پھر ان کمیٹیز میں بھی آپ جا کر بیٹھتے رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی اور دیگر. میں بنیادی طور پر دیکھیں, میرا بڑا کنسٹیٹیوشنل موقف ہے, میرا اپنا موقف تھا کہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے. ہمارے جو علی گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب دونوں نہیں بیٹھے اس جوڈیشل کمیشن. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ظاہر ہے کیونکہ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ رسائی تو حاصل کر سکتے ہیں کسی احتجاجی تحریک سے, آپ صحت کے معاملات بھی ایڈریس کروا سکتے ہیں, رہائی کیسے ممکن بنائیں گے سڑکوں پہ آنے سے آپ؟ یعنی معاملات تو عدالتوں میں ہیں. ہاں, رہائی دیکھیں, ہم عدالتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, آج بھی ہم عدالت میں گئے کہ توشہ خانہ کیس اور ہمارا القادری کیس لگایا جائے. عدالتوں کے سامنے پیسفل پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے, آج بھی سپریم کورٹ میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی فیور نہیں چاہ رہے, ہم تو بیلیو کرتے ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ. اس وجہ سے آپ کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اگر 200 کیسز ہیں, عدت جیسے کیس اور سائیکل جیسے کیس جو کہ ختم ہو گئے, ایسے کیسز بنائے گئے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی طرف سے آواز جائے کہ عدلیہ جو ہے وہ کیسز سنیں. آپ دیکھیں, القادر جیسے کیس کو 1.5 سال تک انہوں نے آبجیکشن میں لگایا رکھا, اس کیس کو لگایا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک پٹیشن ہوتی ہے کنوکشن اپیل کے ساتھ 426 کی CRPC کی سسپینشن کی, تو وہ سسپینشن ہی نہیں سنی گئی. تو ہمارے پاس اور کون سا آپشن بچتا ہے جب آپ عدالتوں کے دروازے بند کر دیں, جب آپ الیکشن کمیشن سے فار 47 پہ رزلٹ لینا شروع کر دیں, تو ہمارے پاس عوام ہی راستہ بچتا ہے, عوام کے درد عوام کو بتانا ہے. ظاہر ہے وہ آپ کا رائٹ بھی ہے. میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی اب بات سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو لے کر ظاہر ہے علیمہ خانم صاحبہ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں. کہا جا رہا ہے, کل حذیفہ رحمان صاحب نے یہ کہا ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہ شاید 15 فون کالز کی ہیں سہیل آفریدی صاحب نے, علیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے نہیں اٹھائی ہیں.
پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو لے کر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کروڑوں روپے کی اپنی کنسلٹنسی تو چارج کر چکے ہیں لیکن بنیادی طور پہ نظر کہیں نہیں آتے. تو ایگزیکٹلی اس وقت پارٹی دوبارہ وہیں نہیں کھڑی جہاں کھڑی رہتی ہے کہ اندرونی اختلاف ہے اور یہ اس پورے مومنٹم کو جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں, جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اس کو خراب کرے گی. دیکھیں, جب 3 سال سے پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایک پروسیس سے گزر رہی ہے, لیڈر جیل میں بند ہے, اس تک رسائی کوئی نہیں ہے, پولیٹیکل ڈفرینسز, اوپینین ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن آپ نے آخر پہ کل سہیل آفریدی صاحب سی ایم کی بات ایک سنی کہ اس نے کہا کہ 27 تاریخ کو انشاءاللہ میرے ساتھ کنٹینر پہ علی امین میڈا پور بھی ہوگا. آج بھی ہم نے انہیں یہ بات کہی ہے کہ خان کی بہنوں کے 2 رشتے ہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ اگر پولیٹیکل رشتہ ہے, لیڈر ہے, ساری جو پارٹی ہے عمران خان کی وجہ سے وہ جیتی ہے, لیکن علیمہ خان, نورین اور عظمیٰ کا ان کا رشتہ بھائی کا بھی ہے اور بہن کا بھی ہے. تو لہٰذا یہ جو ڈفرینسز ہیں بھائی, چاہے وہ اگر سخت بولتے بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ پریشر ہے کہ ہمارا بھائی کا علاج تک نہیں ہو رہا, تو وہ پولیٹیکل پارٹی کو کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے 8 فروری کو ٹکٹ دیے تو آپ لوگوں کو پارٹی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اگر چاہے شیر افضل ہو, چاہے میں ہوں, کوئی بھی ہو, کہہ سکتی ہیں. تو آج یہ بھی بات ہوئی ہے اور جتنے ڈفرینس ہوتے ہیں ہم اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری, اور ایک بات یہ ہے عبید اللہ صدیقی صاحب کہ ہم عمران خان کی ذات کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان کی ذات کے لیے میرا بھی وہی موقف ہے, سی ایم کا بھی وہی موقف ہے, علیمہ خان کا بھی وہی موقف ہے, جنید اکبر کا بھی وہی ہے, سب کا موقف یہی ہے کہ نہیں, ڈیفینیٹلی موقف سب کا یہی ہوگا, لیکن اگر مدعی جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان کا رشتہ ہے, ظاہر ہے, تو وہ ایک بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے اس معاملے پر چاہتی ہیں کہ بھائی باہر آ جائیں, ان کا علاج ہو وغیرہ وغیرہ. اگر وہ مدعی ہیں, لیٹس سے ہم یہاں ان کو مدعی کہہ لیں, تو وہ جو پارٹی ہے جو ان کا کیس پریزنٹ کر رہی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے, اس کے انٹینٹ کو لے کر اگر وہ سوال کرتی ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیس کمزور ہو جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ کیسز پہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو اگر سہیل آفریدی فیس آف دا تحریک ہیں اور مدعی یہ کہتا ہے کہ جی یہ 27 تاریخ کی تاریخ دے رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ بنیادی طور میں مومنٹم خراب کرنے کی بات ہے, وہ بہنیں ہیں, آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اس کیس میں ہم نے مدعی کہہ رہے ہیں اور یہ ان کے ڈیفینڈنٹ ہیں یا وکیل ہیں, تو اگر دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں تو کاز تو خراب ہو گیا. نہیں, میرا خیال کیونکہ اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ بھی آفریدی صاحب نے کی ہے کہ خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ شاید وہ نان پولیٹیکل ہے, ان کو ہم بھی پارٹی کی ویلفیئر کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آن بورڈ لینا تھا. جو خان صاحب نے 2 ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, علامہ ناصر صاحب ہیں, اچغرئی صاحب ہیں, پوری پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, تو یہ فیصلہ کسی, میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, وہی لوگ جو 26ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے تو کہتے ٹھیک ہے اب وہ لڑائی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا دیکھ کے چلنا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے, لیکن ساتھ ہم نے یہ شروع کر دیا ہے نا کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے لیے ہم نے آج بھی کیا ہے, 2 ناکنگ شروع کر دی. میں لاسٹلی آپ سے 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے اس بیچ آپ کا رابطہ ہے, ان سے بات ہو رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے جی نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بار بار کہہ رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ JK میں کیا ہوا ہے, لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا صدیقی صاحب کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہے ہیں ایک بڑی کاز ہے, تو یہ پارٹی جو ہے یہ پاکستان کی روایتی سیاستدان ہے. عمران خان کی جنگ اور ان کی جنگ میں بہت فرق ہے. رول آف لا کی جنگ لڑنا, آئین کی بالادستی, وفاقی حکومت سے کوئی رابطہ محسن نقوی صاحب سے, سہیل آفریدی کی یا بیرسٹر گوہر کی کوئی ملاقات یا بات؟ نہیں, وہ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے خود بتایا ہے کہ جب ان سے کہا گیا جیل کی ملاقات کے لیے اس ٹائم رابطہ ہوگا, بعد میں تو ابھی تو رابطہ ایسا کوئی نہیں ہے. وہ خیر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں گوہر صاحب سے کہ کوئی دوبارہ آپ کا رابطہ ہے کہ نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.